دیکھیے سنن الدارمی کے اندر 260 پر 4ویں روایت میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر اور فضائل صحابہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من اهله فانه سياتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 9 شرائعهم المعروفه فلا ينجو منه الا كل نؤمة فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمسائح ولا المزائع البزر. کہتے تھے کہ لوگوں علم حاصل کر لو، اسی علم سے تمہاری پہچان ہوگی. علم حاصل کر لو، اسی علم سے تمہاری پہچان ہوگی، اور عمل کر لو، جو کچھ علم حاصل کر لی ہو اس پر عمل کر لو. کیوں؟ اگر ایسا کرو گے تو تم اصل میں اس کا اہل بن جاؤ گے، اہل علم میں تمہارا شمار ہوگا. اور پھر کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیے صحابہ کی باتیں ایسے معمولی نہیں ہوا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ دیکھو فَإِنَّهُ سَيَأْتِي بَعْدَ هَذَا الزَّمَانُ، اس کے بعد ایک ایسا زمانہ ایک زمانہ آئے گا لا يعرف فيه 9 شرائعهم، اس زمانے میں 10 میں سے 9 لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں. 10 میں سے 9 لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ نیکی بھلائی کس کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں ولا ينجو منه، اور ایسے وقت میں کوئی نہیں بچ پائے گا. مگر کون بچے گا؟ نجات کون پائے گا؟ کل نومتین، وہی نجات پائے گا جو فتنوں سے بالکل کنارہ ہو گیا ہے، فتنوں فساد سے بالکل کنارہ ہو گیا ہے، یعنی فتنے وغیرہ چھوڑ دیا ہے. فَأُولَئِكَ أَئِمَّةُ الْهُدَى، جو آدمی ایسا کرے گا، علم سیکھے گا، عمل کرے گا، فتنوں سے دور ہو جائے گا، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے میں ہدایت کے ائمہ ہوں گے، ہدایت کے پیشوا. ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہدایت پر ہوں گے، ہدایت پر آ جائیں گے. وَمَصَابِيحُ الْعِلْمِ، اور یہی علم کے چراغ ہوں گے معاشرے میں. علم کے چراغ بہت زیادہ نہیں رہتے، 1-2 ادھر ادھر ٹمٹماتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس زمانے میں یہی لوگ جو علم حاصل کیے، عمل کیے، فتنوں سے دور ہو گئے، یہ علم کے چراغ ہوں گے. اور کہتے ہیں لیسوا بالمسائح، اور یہ لوگ بغیر کسی مقصد کے گھومنے والے نہیں ہوں گے. یہاں چلے گیا، وہاں چلے گیا، ادھر چلے گیا، ادھر چلے گیا، ایسا وہ لوگ نہیں ہوں گے. نجات پائیں گے وہ ایسے نہیں ہوں گے، بغیر مقصد کے ادھر ادھر گھومنے والے نہیں ہوں گے. ولا المزائح، اور نہ ہی فالتو بک بک کرنے والے ہوں گے. نہیں، بالکل ناپ تول کر بات کریں گے، بالکل ناپ تول کر کے بات کریں گے، بک بک کرنے والے نہیں ہوں گے. والبزر، اور نہ ہی چغل خور ہوں گے. یہ لوگ بچنے والے لوگ ہیں. ایسا زمانہ آئے گا کہ 10 میں سے 9 لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نیکی کہتے کس کو ہے. اس زمانے میں بچنے والے کون لوگ ہوں گے؟ جو فتنے فساد سے بالکل کنارہ ہو چکے ہیں، چھوڑ دیے ہیں. اور یہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ ہدایت پائیں گے، علم کے چراغ ہوں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر گھومتے نہیں، اور جو ایسے ہوں گے جو چغلی بھی نہیں کرتے. اگر ادھر ادھر نہیں گھوم رہے، فتنوں فساد سے اب بچے ہوئے ہیں، تو اس زمانے میں ایسے آدمی کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. ایسے آدمی کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا بھی نہیں جانتا ہے، بھولا بھالا آدمی ہے. حالانکہ وہ بہت بچا ہوا ہے،
حالانکہ بہت بچا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے خاموش رہنا بھی نیکی ہے، خاموش رہنا بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا کہ من کان یؤمن باللہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ بات بولے تو خیر کی بات بولے یا تو خاموش رہے، یا تو خاموش رہے۔ یاد رکھیے فتنے کے وقت میں جب آدمی پتہ ہی نہیں کہ نیکی بھلائی کس کو کہتے ہیں، ایسا ماحول ہو جائے گا، ایسا ماحول ہوگا، تو ایسے وقت میں کوئی بندہ خاموش رہ کر کے اپنی عبادت کر رہا ہے، کام دھام کر کے زندگی پار کر رہا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے اہل توحید کے ساتھ، تو یاد رکھیے وہ بہت بڑا بہترین آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید من جنب الفتن، خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، خوش نصیب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بولے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات ملتی جلتی اپنے شاگردوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو اس وقت بولے ہیں کہ ایسے ایسے کرو۔ تو دیکھیے صحابہ کرام جو ہے ہمیشہ یہ کہتے تھے علم سیکھو اور عمل کرو۔ علم کیوں سیکھنے کے لیے کہتے تھے؟ اچھا برا معلوم ہوگا کہ کون صحیح کون غلط ہے، تو غلطی سے بچ جائیں گے اور اچھائی کی طرف رغبت کریں گے۔ ہدایت کا ذریعہ ہے علم، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے ہم لوگ جو ہے نا جمعہ میں درسوں میں یہ سب سیکھتے ہیں، یہ علم ہے، یہ علم ہے، کیونکہ قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو علم ہے، یہی علم ہے۔ اس کو کسی طریقے سے یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ اس پر عمل ہے، اس پر عمل ہے۔ سورہ فاتحہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا ہر نماز میں، تو بھولتے نہیں، تو ویسے ہی جو کچھ بھی سنتے ہیں کوشش کریں گے عمل کرنے کے لیے تو نہیں بھولیں گے، اور جب تک عمل نہیں کریں گے اس علم کا کوئی اجر ثواب نہیں ہوگا، بولے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات کون کہا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سنن دارمی کی روایت ہے 260/5 کے اندر، اسی کے بعد جو بھی بتلایا اسی کے بعد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ کہتے تھے اعملوا ما شئتم بعد ان تعلموا، دیکھو جو کچھ بھی سیکھ لیا اس کے بعد جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے عمل کر لو، کوشش کر کے عمل کر لو۔ کیوں؟ فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللَّهُ مَا لَا التَّعَالَى بِالْعِلْمِ حَتَّى تَعْمَلُوا، کہا کہ فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ اس علم کا اجر اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تم اس پر عمل نہ کرو، اس پر عمل نہ کرو۔ یہ جو زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، بہت دور ہو گیا اور دور ہوتا جائے گا قیامت تک۔ جتنا دور ہوگا اتنا عمل میں کمی ہوتے جائے گی۔ ہم لوگ خود اپنے غور کرتے ہیں، بڑا تعجب ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ عمل نہیں ہے، کیا بھی نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ نمازی ایک ڈھونڈ ڈھانڈ کے ملے گی، ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے کسی طریقے سے کیا ہم نیکی کرتے ہیں، تو صرف آپ کو نظر آئے گی کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں کم سے کم، لیکن وہ بھی کبھی وقت پر نہیں پڑھا، کبھی سستی ہو گئی، کبھی نماز کو توڑ تاڑ دیا، تو کبھی نماز پڑھ رہے کدھر دھیان چلا گیا، ایسے ہو رہا ہے۔ تو ہمارے پاس بہت کم عمل ہے، آنے والا وقت میں عمل اور کم ہو جائے گا۔ کیوں عمل کم ہوگا؟ علم کم ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ علم کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نیکی کیا ہے، وہ جو کچھ بھی کرے گا سب نیکی سمجھے گا، حالانکہ نیکی ہی نہیں ہوگی، حالانکہ نیکی ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک آخری بات، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس وقت کے بڑے عالموں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہم امت محمدیہ کے لیے، خصوصاً اہل توحید کے لیے۔ تو انہوں نے اجتماع الکلمہ و اثرہ
ایک کتاب ہے اس کے اندر ذکر کیا کہ ما دام الناس علی الشرک وعلی البدع ولا المحدثات فلن تصلح امورهم، کہ جب تک لوگ شرک پر رہیں گے، بدعت پر رہیں گے، دین میں نئے نئے کاموں میں رہیں گے، دین میں نئے نئے کاموں میں رہیں گے تو لوگوں کے حالت سدھریں گے نہیں، لوگوں کے حالت سدھریں گے نہیں، اور ان کے مشکلات حل نہیں ہوں گے، ان کے مشکلات حل نہیں ہوں گے، بل تزید و مشاکلہم، بلکہ ان کی مشکلیں اور بڑھیں گی، ختم نہیں ہوں گی، مشکلیں اور بڑھیں گی، ختم نہیں ہوں گی۔ کما کانوا فی الجاہلیت، جیسے کہ جاہلیت کے زمانے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تو لوگ شرک پر تھے، بدعت پر تھے، نئے نئے کام اپنے سے بنا بنا کر کے کر رہے تھے، تو وہ لوگ مشکلات میں تھے، اندھیرے میں تھے، وہ لوگ مشکلات میں تھے، اندھیرے میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ اندھیرا ختم ہو گیا، علم کی روشنی ملی، توحید کی روشنی ملی، سنت کی روشنی ملی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے ان صحابہ کرام کی باتیں سن کر کے ہدایت لیتے ہیں۔ اللہ نے انہی کو اتنا ہدایت والا بنا دیا کہ آج ان کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عنہم کہتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، تو کہتے ہیں کہ فَأَوَّلُ يَجِبُ إِصْلَاحُ الْعَقِیدَہ، لوگوں کے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ پہلے رسول بھی، نبی بھی، پیغمبر بھی، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز ہی عقیدے کو سدھارنے سے کیا، اپنی دعوت کا آغاز ہی عقیدے کو سدھارنے سے کیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب تک لوگوں کے اندر شرک رہے گا، بدعت رہے گی، نئے نئے کام دین کے اندر بنا بنا کر کے کرنے لگیں گے تو ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی مشکلات اور بڑھیں گے۔ اور اس زمانے میں مت پوچھیے، بہت زیادہ شرک کے نئے نئے رنگ اور روپ ہیں، بدعت کے نئے نئے رنگ اور روپ ہیں، ان کو اگر ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے تو اپنے لوگ آپ کو بائیکاٹ کر دیں گے، اپنے لوگ بائیکاٹ کر دیں گے کہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ دنیا کا عجیب آدمی ہے، ایسے کہیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ لوگوں کو پتہ نہیں کہ کتنا خطرناک شرک ہوتا ہے، اور شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا خطرناک ظلم یہی ہے، اور اس کے بعد بدعت پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر بدعت میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سنت میں بہت مضبوط ہوں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کا شکریہ کتنا ادا کریں وہ بہت کم ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو شرک اور بدعت سے بچا لیا، اہل توحید بنایا ہے ہم کو۔ ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور باقی زندگی کے تھوڑے بہت جتنا بھی وقت ہے اس کو کچھ اچھی چیزیں سن کر کے کوشش کر کے عمل کرتے رہنا چاہیے، اسی میں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔